ویلکم بیک ناظرین، کہانی کا آغاز ایک کشتی سے ہوتا ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ بہہ رہی ہے۔ اس میں موجود مرکزی کردار جیانگ یاؤ ایک سابق فوجی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماہی گیری کرتا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کی کفالت کر سکے۔ 7 ماہ بعد جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو اسے اپنی دنیا اجڑی ہوئی ملتی ہے۔ اس کا ریسٹورانٹ بند ہو چکا ہے اور سب سے بڑا دھچکا اسے تب لگتا ہے جب اس کی پڑوسی بتاتا ہے کہ اس کی بیوی منشیات کی لت میں چڑھ چکی ہے اور اب وہ دوسرے نشائیوں کے ساتھ پل کے نیچے رہتی ہے۔ دل شکستہ جیانگ فوراً وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ اپنی بیوی کو بدترین حالت میں دیکھتا ہے۔ اب مووی فلیش بیک ہو جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ چند ماہ پہلے کچھ بدماش اس کے ریسٹورنٹ میں آئے تھے اور اس کی بیوی کو ایک ایسا مشروب پلایا جس میں ہیروئن ملی ہوئی تھی۔ وہ نشے کے عادی ہو گئی اور اپنی تمام جمع پونجی نشے کے لیے بیچ ڈالی۔ ایک دن نشے کی حالت میں اس نے اپنی کمسن بیٹی کو سڑک پر تنہا چھوڑ دیا جہاں ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ گناہ اور افسوس کی ماری اس کی بیوی خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیانگ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی حالت پھر سے برابر کر دے گا اور ان کی زندگی پھر سے بہتر ہو سکتی ہے، مگر وہ امید کھو بیٹھی تھی اور بالآخر اپنی جان لے لیتی ہے۔ جیانگ کو شدید صدمہ ہوتا ہے۔ اب 2 سال بعد ایک پولیس افسر اندو ایک بڑی منشیات کے اڈے پر چھاپا مارتا ہے، لیکن جلد ہی ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ صرف 2 پیکٹس پولیس کے لیے کافی ہیں کیونکہ یہ سامان شہر کے سب سے بڑے ڈرگ لارڈ مکو کا ہے۔ مکون ایک بوڑھا مگر انتہائی طاقتور شخص ہے جو اپنی آخری زندگی میں اپنی گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ناجائز بیٹے سوانگ کو واپس بلانے کا حکم دیتا ہے جو فلپائن کے جیل میں ایک خطرناک مجرم کے طور پر قید ہے۔ اگلی سین میں سوانگ کو جیل میں محافظوں کے ہاتھوں مرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ دم توڑتا ہے جیانگ یاؤ وہاں داخل ہوتا ہے، اس کے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے چہرے کو کچھ زخم لگا کر سوانگ کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ سب پولیس افسر اندو کی ایک چال تھی جس نے جیانگ کو مکون کی سلطنت ختم کرنے کے لیے سوانگ کی جگہ بھیجا۔ جیانگ کی اپنی بھی ذاتی دشمنی تھی کیونکہ منشیات نے اس کی بیوی اور بیٹی کی جان لی تھی۔ جب جیانگ مکون کے سامنے آتا ہے تو وہ بے حد خوش ہوتا ہے، اس کا بیٹا واپس آ گیا، مگر اس کی شک کو دور کرنے کے لیے وہ خفیہ طور پر جیانگ کا DNA ٹیسٹ کرواتا ہے جس کی رپورٹ جعلی بنا دی گئی تھی تاکہ وہ دھوکہ کھا جائے۔ اب جیانگ آہستہ آہستہ مکون کے نیٹ ورک میں گھسنے لگتا ہے۔ وہ منشیات کے کارخانوں کا معائنہ کرتا ہے، منافع بڑھانے کے طریقے نکالتا ہے اور آخرکار مکون کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اندو کو صرف کارخانوں کی معلومات نہیں چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ مکون اور اس کے ساتھیوں کے درمیان لڑائی ہو تاکہ وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ جیانگ مکون کے سب سے بڑے شراکت NP یعنی چیف پولیس کمشنر کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کے خلاف ایک چال بچاتا ہے۔ نتیجتاً مکون اور NP کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو مکون کو شدید بیمار کر دیتی ہے۔ بالآخر مکون مرتے وقت جیانگ کو اپنا خفیہ ویلٹ اور خزانے کا پاسورڈ بتاتا ہے، مگر جیانگ اسے حقیقت بتا دیتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں بلکہ ایک انتقام کی آگ میں جلتا ہوا شخص ہے۔ مکو مر جاتا ہے اور جیسے ہی وصیت کھولی جاتی ہے تو اس کا وفادار بغاوت کر دیتا ہے۔ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی ہے مگر آخر میں جیانگ اور اس کے ساتھی جیت جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے اندو اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے مکون کی جگہ لینا چاہتا تھا اور اس نے جیانگ کو محض ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ اندو جیانگ پر الزام لگا کر اسے گرفتار کروا دیتا ہے اور خود مکون کی خفیہ خزانے پر قبضہ جما لیتا ہے۔ وہ میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے اور نئی ڈرگ امپائر بنانے کا خواب دیکھنے لگتا ہے، مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ جیانگ کے اصل ساتھی نینسی اور بیلی نے خفیہ طور پر اپنی چالیں بچھا رکھی تھی۔ نینسی ایک ڈاکٹر تھی جس کا خاندان مکون کے ظلم کی وجہ سے برباد ہو چکا تھا، جبکہ بیلی کی بہن منشیات کی لت پہ چڑھ کر مر گئی تھی۔ یہ تینوں ہمیشہ سے اس سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ نینسی نے چالاکی سے اندو کے تمام جرائم کو لائیو نشریات کروا دیا جسے پوری دنیا نے ٹی وی پر دکھایا۔ نتیجتاً پولیس کے اعلیٰ افسران نے فوری طور پر اندو کے خلاف کارروائی کی اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ مکون کی ڈرگ امپائر مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔
حکومت نے آخر کار ان غریب لوگوں پر توجہ دینا شروع کی جو منشیات کے عادی افراد کے خاندانوں کی طرح فلائی اوورز کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جیانگ کا بدلہ پورا ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کی روح کو سکون پہنچا کر آگے بڑھنے کو تیار تھا۔ یہ تھی اس فلم کی اچھی کہانی۔ اس فلم کی کہانی میں دکھایا گیا تھا کہ انتقام، دھوکہ اور انصاف کی جنگ میں ہر کوئی اپنی چالیں کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی فلم کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی موویز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔